السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال عليه السلام. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. گرامی قدر حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے. ہم پر اس کے احسانات اور انعامات اتنے ہیں کہ اگر ہم شمار کرنا بھی چاہے تب بھی شمار نہیں کر سکتے. اور ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد بھی ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کو نور چشم بھی کہتے ہیں، لخت جگر بھی کہتے ہیں، رونق خانہ بھی کہتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اولاد واقع اولاد ہو تو وہ آنکھوں کا نور بھی ہوتی ہے، دل کا سرور بھی ہوتی ہے. اس کے وجود سے گھر کی ویرانیاں ختم ہو جاتی ہے، اس کی جوانی والدین کے بڑھاپے کا سہارا بن جاتی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین جس اولاد سے بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوتے ہیں وہی اولاد ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، ان کے دن کا سکون اور رات کی نیند حرام کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات والدین تنگ آ کر کے دیتے ہیں کہ ایک کاش تم نے جنم ہی نہ لیا ہوتا. اور کبھی تو وہ ایسے دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ بد دعا کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تمہیں اٹھا لے، تم پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو. لیکن بد دعا کرنے سے پہلے کبھی والدین یہ سوچنے کی بھی زحمت کی کہ اولاد کا بگاڑ کہیں ہماری غلط تربیت کا نتیجہ تو نہیں. اگر ہم نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی تو آج یہ مصیبت دیکھنا ہی نہیں پڑتا. جب بچپن میں بچے کی تربیت ہی نہیں کی تو جوانی میں اس کی غصہ، اس کی شرارتوں، اس کی شوقوں کی شکایت کرنا بے معنی ہے. اور جو بچہ صحیح تربیت سے محروم رہتا ہے وہ حقیقت میں یتیم ہوتا ہے. یتیم صرف وہ بچہ نہیں جس کے والدین کا انتقال ہو جائے، بلکہ وہ بچہ بھی یتیم ہے جو کسی دردمند مربی کی تربیت سے محروم رہے. جو والدین بچپن ہی سے اپنے معصوم بچوں کے دل و دماغ میں الہی تعلیمات کو بٹھا دیتے ہیں اور ان کی تربیت پر پوری توجہ دیتے ہیں تو ان کے بچے اکثر و بیشتر بڑے ہو کر صراط مستقیم پر جمے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے اولاد کی صحیح تربیت کی ان کی اولاد علم و عمل کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، عظمت و رفعت کے اعتبار سے ایسے بلندیوں تک پہنچ گئے کہ آج دنیا ان کو نگاہ رشک سے دیکھتی ہے. اور یہ جو انہوں نے ان کی اولاد کی تربیت کی تو حقیقت میں یہ ان کی اولاد کا حق تھا. میرے بزرگوں، آج ہم اپنی اولاد کو ڈانسر اور ایکٹر بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، انہیں ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے لیے زمین و آسمان کے قلعہ میں ملا دیتے ہیں، انہیں میجسٹریٹ اور کلیکٹر بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں اگر ہم اتنی محنت اپنے بچے کی دینی تعلیم اور تربیت میں صرف کریں تو ہمارا بچہ بہادر مجاہدین بن سکتا ہے، شب زندہ وار عابد بن سکتا ہے، اطاعت پسند زاہد بن سکتا ہے، خادم اسلام بن سکتا ہے، ایک مثالی مسلمان بن سکتا ہے، حافظ قرآن بن سکتا ہے، مفسر قرآن بن سکتا ہے، اسلام اور اہل اسلام کا نام روشن کرنے والا صاحب ایمان بن سکتا ہے. محترم حضرات، یہ عالیشان عمارتیں، یہ چمکتی دمکتی گاڑیاں، یہ چوری چکلی زمینیں اپنی اولاد کے ترکے میں نہیں چھوڑی تو کوئی غم نہیں، مگر الہی تعلیمات، اسلامی روایات، سیرت النبوی اور سنت النبوی ہماری اولاد کو اپنی والدین سے میراث میں ضرور ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلامی نیت پر اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.